بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آج ہم ذکر کریں گے اصحاب کہف کی معنی غار والوں کی ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوانوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں سال برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا تھا اس کو سخت سزا دیتا تھا، اور ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کی پوجا کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت گڑ گئی تھی۔ ماں باپ کی نہ سنی، اللہ کی تعریف علانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر مل گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، اور اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، کتنے زمانے گزر گئے، کتنے لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو سکے دیے اور چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانے کے لیے لانے کے لیے راضی کیا۔ جب یہ ساتھی بازار گیا تو وہاں اسے ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچا، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دینے لگا تو لوگوں نے بہت تعجب سے اسے دیکھا کہ یہ سکہ فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 سال برس ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا، اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ ان کے غار تک آیا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پھر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح اس نے غار والوں کو کیا۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کرتا ہے کہ جو شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، اور جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم اس دنیا میں اچھا یا برا کام کریں، قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تک کے حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا اور اس کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد میں 5000 تک ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل ٹھیک ہے۔ اگرچہ سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا دی، صرف 4 یا 5 باقی رہ گئیں۔ ان میں سے جو 4 بچی ان کے نام متا، یوحنا، لوط اور مرکس ہیں۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہیں، مگر یہ بات آج تک طے نہ ہو سکی کہ اس میں سے کون سی کتاب اصل انجیل ہے۔
مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر طرف کفر، شرک اور جہالت پھیل گئی. لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا. شراب، جوا، قتل، لوٹ مار ہر طرف پھیل گئی. شیطان کے ماننے والوں نے دنیا میں بہت تباہی مچا لی. اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحم آ گیا. وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. اس نے دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکالنے کے لیے ہمارے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی وہ فوت ہو چکے تھے. آپ کے دادا عبد المطلب تھے. انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی. اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھروں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ پرورش کے لیے لے گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے. آپ سال بھر میں 2 مرتبہ اپنی والدہ سے ملنے آتے تھے. اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس آپ کو بلا لیا. جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی. خدا کی شان کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصے تک ان کے سر پر سلامت نہ رہا اور والدہ کے 2 سال بعد ہی دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا. اس وقت نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے. دادا کے انتقال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد الطالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا. چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی. وہ انہیں بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے. عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان پرورش پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بھی انہی لوگوں میں سے تھا. مگر آپ پہ کسی طرح کی کوئی بھی غلط عادت نہیں آئی. آپ ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی. آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت بڑھتی چلی گئی. لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے. جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے. وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا. مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ تھا جس کو غار ہیرا کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی روز کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت میں وقت گزارتے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی تھی. آپ معمول کے مطابق غار ہیرا میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں آپ سے کو سنائیں. وہ آیتیں سورۃ الگ کی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. پر اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. غار ہیرا میں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے پر چلائیں. یہ کام آسان نہیں ہوگا. اپنی ذمہ داری کا خیال کر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام گئے اور گھبراتے ہوئے گھر تشریف لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ کبھی آپ کو رنج و غم میں نہیں ڈالیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا. خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے دین پھیلانے میں بڑی مشقت اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتے رہے اور ہدایت فرماتے رہے کہ اس طرح سے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے۔ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور ان کا کہنا نہیں مانا وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی، اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے۔ پاک پر کئی جگہ پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے اور کس طرح سے ان کی قوم ان کو جواب دیتی رہی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جس طرح سب لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ سنو، لیکن وہی ہیں بے وقوف پر نہیں جانتے۔ سورہ فرقان۔ اور کافر کہتے تھے کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو ان سے کہ جو بھی اترا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے کہ اس کے ساتھ اس کو ہدایت کرتے رہتے؟ یہاں اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا، اس میں اسے کھلایا جاتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادوگر شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا پیغمبر دیکھو یہ تمہارے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ خدا بابرکت ہے، اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، کیا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں؟ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور ہمت نہیں ہاری۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمانوں کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج شریف کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں بھی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات ادب والی مسجد سے مسجد الاقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھلا دیں اس کو اپنے قدرت کے نمونے، وہی سننا اور دیکھتا ہے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کر قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دی۔ آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کا سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی، راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا جہاں مسجد الاقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء کرام نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان تک تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر تشریف لے گئے اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی پیغمبر سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ بس جب جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے، پھر جب جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے چل جاؤں گا۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا
اور 70,000 حجاب طے کیے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے ان میں 5 فرض نمازیں تھیں۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ اس کو کر لے گا تو کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے وہ بالکل نہیں لکھی جائے گی، اور اس کو اگر کر لے تو ایک بدی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور صحابہ نے خفیہ روانہ ہونا شروع کر دیا۔ ایک روز کافروں کے سردار نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا کہ سب کی رائے یہ قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر جا کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ پہ جا کر دروازے کو اور گھر کو گھیر لیا۔ آپ کے پاس کچھ امانتیں تھیں، آپ نے یہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے، اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہیں آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے غار ثور میں جا کر پناہ لی۔ کافروں نے جب آپ کو گھر پر نہیں دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا تھا، اور ایک کبوتر کے جوڑے نے غار کے منہ پر انڈے دے دیے تھے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر بھی اس طرح غار پر نہ ٹھہرتے۔ اس غار کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40 ترجمہ: اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس وقت کریں گے جب آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ 2 آدمیوں میں سے ایک آپ تھے۔ جس وقت دونوں غار میں تھے آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، اور اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا بہت بڑا استقبال کیا اور آپ مدینہ میں زندگی گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا آپ نے کفار سے قتال شروع کیے۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئیں۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کفاروں کا قافلہ شام سے مکہ کی طرف کو جا رہا تھا۔ 313 صحابہ کو لے کر ان کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی تو کفار مکہ نے 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا، اور بدر کے مقام پر انہیں 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ قرآن پاک کی سورت کی چند آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ مشرک ناخوش ہوں گے جب اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم نے 1000 فرشتوں کو
جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہے تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ ایک اور جگہ اس کا ترجمہ اس طرح سے آیا ہے، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں روب ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر اڑا دو، ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا کا سخت عذاب اس کو آتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور دوزخ میں بھی اس کو عذاب ملے گا۔ جنگ بدر کے بعد کافروں سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوتی رہیں۔ پھر جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی، جس کا قصہ چوتھے پارے کے نصف پاؤں سے شروع ہو کر نصف کے کچھ بعد تک پہنچتا ہے۔ کافروں کو بدر میں شکست کا رنج تھا، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ 1000 مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا، جبکہ کافروں کا لشکر 3000 تھا۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اپنے 300 آدمی لے کر واپس ہو گیا اور بہانہ کر دیا۔ اب آپ کے پاس 700 جان باز مسلمان رہ گئے۔ آپ کوہ احد پہنچے اور 50 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ پہاڑ کے اہم مقامات پر بیٹھ جائیں، اور بہت تاکید کی اور حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، وہاں ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان جن کو پہاڑ کی اہم جگہوں پر کھڑا کیا گیا تھا، 10 آدمیوں کے سوا باقی سب اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے۔ پہاڑ کی اہم جگہوں کی وجہ سے جن کو مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے خلاف چھوڑ دیا تھا، کافروں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور 70 مسلمان اسی جنگ میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر میں زخم آیا، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مسلمان پھر جنگ کر لڑے اور کافر میدان احد چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں بھی قرآن پاک کی چند آیات ہیں جن کا ترجمہ بیان کیا ہے کہ جب آپ صبح کے وقت گھر سے چلے، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب سن رہا تھا، سب جان رہے تھے۔ جب تم نے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر فرمایا ہے، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ العمران میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کو زخم پہنچائے تو اس کی قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جس وقت تم ان کو یعنی کفار کو بحکم خدا بندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم کہنے پہ نہ چلے، بعد اس کے تم کو تمہارے دل کی بات دکھلا دی گئی۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ نبی پاک نے 50 تیر اندازوں کو جن جگہوں پہ بٹھایا تھا ان میں سے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی صرف سوائے 10 لوگوں کے، اسی لیے ان کو اس طرح سے ہار ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ بنی نصیر ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں میں جو مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موقف رہیں گے اور آپ کے لیے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس معاملے پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے پر گفتگو کی تو وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر مشورہ کرنے لگے اور دیوار پر سے ایک پتھر رکھا کر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی اور آپ اٹھ کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنا عہد توڑ دیا ہے تو 10 دن کے اندر یہاں سے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہو گئی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے اور آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کا حلقہ کا گھیرا کیا، آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہو گئے۔
سورہ حشر میں بھی اس قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر ثانی ہوئی۔ غزوہ احد سے واپس جاتے ہوئے کفار کہہ گئے تھے کہ آئندہ سال بدر پر پھر لڑائی ہو گئی، اور جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ ایسی تجویز کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بدر نہ جائیں تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیج کر مسلمانوں میں یہ خبریں پھیلا دی کہ کافروں کی فوج جمع ہو گئی ہے۔ مسلمان تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ کافروں کی زیادتی سے تو نہیں ڈرتے۔ اسی لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں 1,500 آدمیوں کو لے کر بدر آ گئے اور چند روز قیام کیا، لیکن کوئی کافر وہاں مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمانوں نے وہاں تجارت کر کے خوب نفع کمایا اور خوش و خرم واپس آ گئے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب ہوئی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 1,000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور خبر سن کر وہ لوگ بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی سال غزوہ بنی مطلق بھی ہوا، لیکن یہاں پر بھی کافر مقابلے کے لیے نہیں آئے اور اپنا سامان اور اہل و عیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی سال غزوہ خندق بھی ہوئی۔ یہ لڑائی اس وقت ہوئی کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کو، جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کافروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر مدینے کے پاس خندق کھودنے کا حکم دیا اور اپنا لشکر وہاں قائم کیا۔ کفار آئے اور تیر اندازی کرتے رہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا کوئی جواب دیتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی نے کافروں میں تفرقہ پھوٹ ڈلوانے کی تجویز پیش کی اور اللہ پاک نے انہیں کامیابی عطا کی۔ کافروں کے اندر آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں ہی خاصا بگاڑ پیدا ہوا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح سے کی کہ ایک زوردار ہوا بھیجی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ راتوں رات کافروں کا لشکر واپس چلا گیا۔ اور اس جنگ کے متعلق قرآن پاک میں بھی کچھ آیتیں بیان کی گئی ہیں جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسی ایک فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا تھا۔ جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف، تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے کیے۔ اس کے آگے پھر اس طرح کی جنگوں میں جو حالات پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ مسلمانوں کی مدد کرتے رہے اور اس کا حال اور ترجمہ قرآن پاک کی آیتوں سے بیان ہوتا رہتا ہے۔ قصہ حدیبیہ۔ ہمارے پیارے رسول نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ شریف تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے عمرہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ جا کر عمرہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ کو ہرگز نہ آنے دیں گے۔ غرض کافروں سے گفتگو کے بعد چند باتوں پر صلح ہوئی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ ساتھ عمرہ کے لیے آئیں گے اور 10 برس تک ہمارے اور آپ کے درمیان لڑائی نہ ہو گئی۔ کافروں کے دوست قبیلوں میں مسلمان نہ لڑے اور مسلمانوں کے دوست قبیلوں میں کافر نہ لڑے۔ وہاں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ کافروں کا ساتھی تھا اور دوسرا قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی تھا۔ اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس مقام پر یہ صلح ہوئی تھی۔ آپ اس صلح کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح نازل کی، جس میں سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ کی بشارت دی، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا ایک فتح عطا کی۔ اسی سال اور کئی جنگیں چھوٹی چھوٹی کافروں اور یہودیوں سے ہوئی، جن میں سے جنگ خیبر مشہور ہے۔ اس جگہ 7 قلعے تھے۔ یہودیوں نے سب قلعوں کے دروازے بند کر دیے اور اس میں گھس کر بیٹھ گئے۔ اندر سے تیر اندازی کرتے رہے، آخر ایک ایک کر سب قلعے فتح ہو گئے۔
اس سال خیبر میں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا، اس گوشت نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ 6 ہجری میں جیسا کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے شرط طے تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عمرہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے جو اس وقت صلح کے معاہدے کے وقت موجود تھے۔ اس سال چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی۔ قصہ مکہ۔ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت سے کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے تھے آپ نے ان کی جان بخش دی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچا اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جا، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا۔ واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ مکہ معظمہ کے باہر کئی بڑے بڑے بت تھے، ان کو بھی توڑنے کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی اور پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوئی۔ مسلمان 12,000 تھے اور مشرک 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دے کر کہنے لگے کہ آج ہم کسی سے نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی تو پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مانے غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے اور اس وقت کافر ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اسی گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی اور پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمان سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے، بہت سے قتل ہوئے، اور سورہ توبہ میں اس کا اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے: خدا تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا، اور جب تم اپنے مجمع کی کثرت سے غرور میں آ گئے اور حنین کے دن بھی، پھر وہ کثرت تمہارے لیے کارآمد نہ ہوئی اور تم پر زمین باوجود اپنی فراغی کے تنگی کرنی پڑی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہ کافروں کی سزا ہے۔ غزوہ حنین کے بعد کچھ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی اور یہ سال ختم ہو گیا۔ غزوہ تبوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے، اور وہ فوج تبوک کے مقام پر جمع کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے، آپ نے خود ہی مقابلے کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ زمانہ بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اسی لیے اس غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورۃ توبہ میں اس طرح سے ترغیب دلائی اور فرمایا: اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں نکل کے جہاد کرو تو زمین کو لگ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے ہوس دنیاوی زندگی پر قناعت کر لی؟ سو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے سامان میں کے مقابلے بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیات میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نکل پڑو ہوا تھوڑے سامان سے، زیادہ سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ جو منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ اتنی دور جہاد پر جانے سے بہانے کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پول کو بھی سورہ میں کھول دیا۔ اور ترجمہ: اگر کچھ ہاتھ لگتے مال ملنے والا ہوتا تو سفر بھی معمولی ہوتا تو وہ منافق ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہوتی تھی، اور ابھی خدا کی قسمیں کھا جائیں گے
اگر ہمارے بس کی ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے، یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں، سورہ نساء، ترجمہ: اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے سرداروں کی، بس اگر تم باہم جھگڑا کسی معاملہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، بہتر طریقہ ہے اور اسی کا انجام بہترین ہے۔ جہاد کے لیے سامان کی بہت ضرورت ہے اور مسلمانوں کو لڑائی کے سامان سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور اپنے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک میں بھی فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح آپ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتے رہے، اور آخر آپ نے 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا اور ہمیں جاتے ہوئے قرآن پاک اور اپنی سنت عطا کر گئے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک اور سنت کی پیروی کریں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی، انبیاء اور رسول جتنے بھی اس دنیا سے گزرے، سب کے حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کی بری باتیں اور ان کے برے انجام، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں اور اچھے انجام، قیامت، دوزخ، جنت، سب ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اچھے کام جو اللہ نے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں وہ کر کر جنت کے حقدار بن جائیں، یا پھر برے کام کر کر شیطان کو خوش کریں اور دوزخ والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔